اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تصویر کائنات میں رنگ ضرور وجود زن سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ادبی فضا میں، ہماری شاعری کی فضا میں، ہماری اور جو علمی فضائیں ہیں، اس کے اندر بھی جو رنگ ہے وہ خواتین کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ وجود زن سے یقیناً یہاں بھی وہ رنگ ہوتا ہے جو بہت نمایاں ہوتا ہے، بہت واضح ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تعداد میں کم ہو، لیکن اپنی آواز میں، اپنی بات میں، اپنے جملے کہنے میں، اپنی بات پہنچانے میں یہ بہت کامیاب ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور دور میں، خاص کر کے اگر ہم پروین شاکر کا تذکرہ کریں کہ ان کی شاعری امر ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی صحافی خواتین گزریں جنہوں نے صحافت میں نام نہ صرف بلند کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ادبی شخصیت کو نکھارا، مختلف پہلوؤں سے نکھارا، مختلف عوامل انہوں نے پروکار لائے اور اس پر کام کیا۔ آج ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں دو ایسی خواتین موجود ہیں جن کا تعلق ادب سے، صحافت سے، شاعری سے، لکھنے لکھانے سے اور اسی طرح کی دوسرے فنون لطیفہ کی چیزوں سے ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان دو ایسی بہترین شاعرہ اور صحافی موجود ہیں۔ طلعت گل صاحبہ موجود ہیں، آپ شاعرہ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ شفقت پروین صاحبہ ہیں، آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ استانی بھی ہیں اور آپ بہت اچھی ادیبہ بھی ہیں، تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ طلعت، آپ تو پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکی ہیں، ہم بات کر چکے ہیں، افسانے کے حوالے سے آپ کا کام ہے، آپ شاعری میں بھی بہت اچھی درک رکھتی ہیں۔ شفقت صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، آپ دلی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا کراچی سے تعلق ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو ایک پروگرام رکھا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، تو اس کی ابتدا آپ کے اس پروگرام سے ہو رہی ہے، تو آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ تو شفقت صاحبہ، آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست یہ جو دوشالہ اوڑھا ہوا ہے، اور اوڑھنی جو ہے آپ کی، جس پر شعراء کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور بڑا ایک بہت اچھا، ایک میں سمجھتا ہوں ایک گڈ جیسچر ہے ان شعراء کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کا، تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ دراصل یہ خیال میرا نہیں ہے، یہ ہمارے ایک عزیز دوست کا ہے جنہوں نے یہ اوڑھنی بطور تحفہ دی ہے، تیمور رحمان صاحب نے، اور انہوں نے بڑی محنت سے اس اوڑھنی پہ سارے اردو ادیبوں کے، ہندوستان پاکستان کے سارے ادیبوں کے نام لکھے ہیں۔ اور یہ بڑا کام ہے، میں سمجھتا ہوں تیمور رحمان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی اوڑھنیاں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ادب کے حوالے سے اپنی ترویج کا کام کر رہی ہیں، تو یہ تو مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ انشاءاللہ ان سے ضرور ہماری ملاقات بھی ہوگی تو کریں گے۔ آپ دلی سے آپ تعلق ہے آپ کا، آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین کیونکہ اردو ٹیچرز رہ چکے ہیں دونوں، اور اردو کے حوالے سے انہوں نے کام بھی کیا، تو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کیسے آپ کو رغبت ہوئی اردو شاعری کی طرف؟ میری پیدائش دراصل دہلی کی ہے، اور امی پاپا دونوں ولیوں کی سرزمین بدایوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدایوں شہر یو پی میں ہے، اور حصول رزق کی خاطر پاپا دلی آ گئے تھے اپنی سروس کی وجہ سے، اور بعد میں پھر امی بھی دلی آ گئی تھیں، تو امی اردو ٹیچر رہی ہیں۔ اچھا، امی اردو ٹیچر؟ جی ہاں، امی اردو ٹیچر رہی ہیں، اور دلی کے جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں اردو کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت تھی، تو پاپا امی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن ترقی اردو کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنایا، اور انہوں نے اردو کے لیے کافی بھاگ دوڑ کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشنز وغیرہ بھیجی، اور ان کی کوششوں کے بدولت وہاں کے کئی اسکولوں میں آج اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جا رہی ہے۔ زبردست، ویری گڈ۔ اچھا دیکھیے، بہت اچھا، آپ کے اس سوال سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے کہ دلی اور لکھنؤ سے تو اردو نکلی ہے، وہاں سے تو پیدا ہوئی ہے، اور وہاں اگر یہ حال تھا تو میں کراچی کی خاتون سے اس پر بات کروں گا، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اردو کو اپنایا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آج ہمارے یہاں پاکستان میں، خاص کر کراچی سے خیبر تک، شاید کوئی ایک بھی ایسا نوجوان یا بچہ یا بوڑھا نہیں ہوگا جو اردو نہ سمجھتا ہو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بھی ایک ایسا ہی ماحول دیکھا، اور آپ کے گھر میں جو ماحول تھا وہ علمی، سیاسی، اس حوالوں سے بہت اسٹرانگ تھا، تو آپ کو بھی اسی چیز نے رغبت دلائی یا کوئی ذاتی تجربہ تھا جس کی وجہ سے آپ شاعری یا ادب کی طرف آئیں؟ بیسکلی تو خاندان کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب اور دادی دونوں اردو کے اوپر بہت عبور رکھتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ گھر میں ماحول اس قسم کا تھا، بہت سے شعراء آتے تھے، تو اس سے بڑا ایک
मोटिवेशन मिली मुझको। और पर्सनली ज़ाहिर है उनको देख के एक तो थी जीन में आई थी पेरेंट्स की बाप की तरफ से और दादी की तरफ से, तो फिर वो देख देख के एक जुस्तजू हुई, एक तलाश वो पैदा हुई कि मैं खुद भी कि इसके अंदर तबाह आजमाई करूँ। तो मैं काफ़ी यंग थी जब मैंने पहली दफ़ा उर्दू की नज़म लिखी, और वो बड़ी तुकबंदी थी, मैं पहले 14-15 साल की थी। तो उस तुकबंदी ने फिर आगे जाके शायरी का रूप डाल लिया था। वाह ज़बरदस्त। अच्छा देखिए, शायरी तो चले हो जाती है, सहाफ़त के लिए तो बहुत दिल गुर्दा चाहिए, यानी कि आज के ज़माने में किसी के ख़िलाफ़ लिखना, हक़ में लिखो तब भी लोग नाराज़ हो जाते हैं भाई, ख़िलाफ़ लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हक़ में लिखने से चंद और लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो शायरी तक तो ठीक थी, चलो मैं अपने मर्ज़ी से जो कह दूं, शायरी में को पकड़ता भी नहीं है। सहाफ़त का ख्याल कैसे आया, ये इस तरफ लिखना लिखाना? आप बड़े हार्श टॉपिक लिखती, मैंने देखा बड़े मुश्किल चीज़ों को आप लेकर आती हैं सामने, और बड़ा कलम आपका जो है वो बड़ा मज़ाहिमती किस्म का हुआ है। वो इसीलिए है कि देखिए, आप पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप नज़र डालें, जिस किस्म की अभी इंसानियत हर जगह रो रही है, समझे आप। हम सिर्फ अपने पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। ठीक है, हमारे इधर मुल्क में बहुत सारी चीज़ों का तनासुब ज़्यादा है, तो ये जो हसासियत पैदा की है इन चीज़ों ने मेरे अंदर, तो मैं उन चीज़ों को जब महसूस करती हूँ तो फिर मेरा कलम इन्हीं चीज़ों के लिए उठता है। और मैं कभी, जैसे मैं रोमानवी चीज़ नहीं लिख सकती हूँ, तो अफसाने मेरे अफसाने हो गए या कॉलम हो गए, वो इन्हीं चीज़ों की तरफ मेरा उठता है। इस तरफ अच्छा, आपसे बात करेंगे, आजकल जो हम देख रहे हैं ख़ासकर हिंदुस्तान में जो माहौल है, एक मज़ाहिमती एक लहर उठी हुई है, और शोरा और अदीब भी जो है वो सड़कों पे और गलियों में नज़र आ रहे हैं। तो एक अदब तो था, ऑलरेडी मौजूद था, कुछ लोग थे जो मज़ाहिमती शायरी, हमने देखा कि हिंदुस्तान में आज फैज़ और जालिब और मुख्तलिफ वो उनकी नज़में और गज़लें जो उन्होंने बरसा बरस पहले लिखी थी, लेकिन उसकी अमली तफसीर जो है वो आजकल सड़कों पे नज़र आ रही है। दिल्ली की शाहीन बाग से जो एक लहर उभरी वो आज पूरे हिंदुस्तान में है। तो मज़ाहिमती शायरी एक अपना रोल रखती है, बहरहाल एक किरदार है। तो अभी इस वक्त जो कुछ हिंदुस्तान के शोरा इस वक्त कर रहे हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? मतलब एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो सड़कों पे निकले हुए हैं, अपनी शायरी बयान कर रहे हैं। आज के दौर का जो शायर है वो मज़ाहिमती शायर है जी। तो मज़ाहिमती शायरी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, शायर जो है वो भी आम इंसान है, और आम इंसान के दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करते हैं। तो इस वक्त इंडिया में जो हालात चल रहे हैं उसमें हर तरफ से उसकी मज़ाहिमत की जा रही है, और शायर सबसे अच्छे ढंग से अगर मज़ाहिमत करे तो वो सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए ही करता है, और जो दिल की जो आवाज़ होती है, दिल की जो बात होती है, वो उनके लफ्ज़ों में ढल जाती है जी। और इसीलिए आज मेरे ख्याल से फैज़ को इतना पहले कभी पढ़ा और समझा नहीं गया हिंदुस्तान में जितना अब पढ़ा और समझा जा रहा है, क्योंकि पहले हम उनको पढ़ते थे सिर्फ शायर के तौर पर, लेकिन अब हम उनके कलाम को पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये कलाम हकीकत के कितना करीब है और कितना हक की बात कही है उन्होंने जी। तो इसीलिए अब फैज़ साहब किसी एक मुल्क के या किसी एक मजहब के शायर नहीं है, अब वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक रवैये के शायर बन गए। जी हाँ, तो इसीलिए आज वो और ज़्यादा उनको पढ़ा जा रहा है और समझा जा रहा है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। थोड़ी सी गुफ्तगू चलती रहेगी मेरा ख्याल है। कुछ अगर आपकी शायरी का भी हम देखें, हमारे नाजरीन तक कुछ आपकी शायरी, गज़लें, आप नॉर्मली क्या आपका रुझान है? गज़ल की तरफ रुझान ज़्यादा है, नज़्म की तरफ ज़्यादा है? तो हम नज़्म चाहेंगे कि अगर आप अपनी नज़्म को हमें पेश करें हमारे नाजरीन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप की खूबसूरत नज़्म जो है वो यकीनन हमारे नाजरीन के लिए एक खुशगवार तजुर्बा होगी जी। मेरी पहली नज़्म मेरे पापा के लिए खिराज अक़ीदत है जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब इस दुनिया से गए तो उनको ये पता नहीं था कि मैं लिखने लगी हूँ। अच्छा। और उनके जाने के बाद जो मेरी फीलिंग्स थी उनके लिए वो मैंने लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश की है। इरशाद। तो जिस्म जाता है जहाँ से, वाह, जिस्म जाता है जहाँ से और रूह जिंदा रहती है, जस्ते खाकी से आज़ादी को, जस्ते खाकी से आज़ादी को ना समझ दुनिया मौत कहती है। वाह। कायम रहती हैं मोहब्बतें, कायम रहती हैं मोहब्बतें, दुआएं सदा साथ चलती हैं। वाह। हस्ती वो है बाप जिसकी याद ताउम्र दिल में बसती है। वाह। दिल के बंद सीप में रहती है, मोती बन के आंखों से ढलती है। क्या बात है,
کیا بات ہے، بہت کتنی آپ نے مختصر سی نظم کے اندر اپنی پوری بات بیان کر دی، اور میں سمجھتا ہوں نظم کی بیوٹی یہی ہے، خوبصورتی یہی ہے کہ آپ چھوٹی سی بات پوری بات اس کے اندر کہہ دیتی ہیں۔ تو آپ کا خالصتاً رجحان، کیونکہ عموماً جب شعراء لکھنا شروع کرتے ہیں تو غزل سے ابتدا ہوتی ہے، آپ نے نظم سے ابتدا کی یا آپ نے کچھ غزلیات کی طرف بھی توجہ دی؟ دیکھیے، جب میں لکھتی ہوں تو میں یہ سوچ کر نہیں لکھتی کہ میں کیا ادب کے کس حصے کے کس اس پہ لکھ رہی ہوں، کس قسم پہ لکھ رہی ہوں۔ بس اللہ میرے دماغ میں الفاظ اتارتا ہے اور میں الفاظ کو پین سے پیپر پہ لکھتی ہوں۔ تو آپ کی نظر میں ادب ہے کیا؟ مطلب شوق ہے، کمٹمنٹ ہے، وقت گزاری ہے، یا چلو ساری دنیا کر رہی ہے تشہیر کا ذریعہ ہے میں بھی کروں؟ آپ کا کیا اس پہ ماننا ہے؟ ایک کمٹمنٹ ہے، ایک آرٹ ہے۔ جو اللہ آپ کو نواز دے، تو جس کی سمجھ آپ کو اللہ نواز دے تو آپ کو آتی ہے، اور آپ اسے جتنا سمجھتے جاتے ہیں اتنا ہی اور گہرے پانی میں اترتے جاتے ہیں۔ وقت گزاری تو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وقت گزاری کے لیے تو بہت چیزیں ہیں دنیا میں، تو ادب وقت گزاری بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے جی کتنا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کتنا بھی مصروف ہو، کیونکہ آپ کو ادب سے رغبت ہے، آپ اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، خود بخود نکال لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہی سوال اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نظر میں صحافت بھی، ادب اور صحافت دونوں الگ الگ چیزیں تو نہیں ہیں بہرحال، لیکن بہت قریب بھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، بھائی چلو میرا نام ہوگا نا، میں نے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے، اور منفی لکھنے والوں کا آج کل زیادہ نام ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی جو نیگیٹو ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو پبلسٹی آج کل بڑی اچھی پبلسٹی ہے۔ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے نظر میں کیا چیز ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو حساسیت ہے انسان کی، اس سے یہ چیز جنم لیتی ہے۔ اگر آپ حساس ہیں اور اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اگر آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو تبھی آپ کی شاعری یا آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں، دکھ کی فیلنگ ہو، جو بھی فیلنگ ہو، وہ جب بھی ابھر کے آتی ہے۔ اور میں نے ہیں کچھ لوگ جو کہ شہرت کے لیے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وقت گزاری کے لیے تو کچھ بڑی چیز کا نام ہے، شہرت ایسے تو نہیں ہو جائے گی، الفاظ میں اگر کوئی دم نہ ہو تو شہرت کیسے ہوگی؟ نہیں، کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی اس فیلڈ میں آئے ہیں۔ میں پرسنلی بہت سارے ایسے شعراء کو بھی جانتی ہوں، لیکن جیسے جہاں تک میں اپنی بات کروں، میرے اندر میں بہت حساسیت جیسے بچپن سے تھی، تو میں نے بتایا نا کہ تک بندی سے جیسے میں نے شروع کیا تھا، اور جو پہلی غزل تھی وہ میں نے اپنے والد کی دوسری شادی کے اوپر لکھی تھی، اور وہ اتنی مطلب وہ سینسٹیو وہ غزل تھی میری، کیونکہ میرا دل ٹوٹا تھا بہت شدت کے ساتھ، تو وہ خود بخود میرے اندر سے وہ الفاظ نکلے تھے، اور کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ میں نے اپنے باپ کے لیے میں نے غزل لکھی ہے۔ تو یہ حساسیت کی ہم چاہیں گے آپ اپنا کلام ضرور سنائیں، جی، اور جو چاہے سنائیں، چاہے تو وہ بھی سنا سکتی ہیں آپ، لیکن ہم چاہیں گے کہ کلام بھی آپ کا ذرا دیکھیں، تو پھر اور سوالات تو ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن غزل کا ایک رنگ ان کا بھی آ جائے گا ذرا۔ جی ارشاد۔ جو میں نے اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کے اوپر جو میں نے لکھی تھی، میں اس کے 2 شعر سناتی ہوں۔ جی بالکل۔ کہ انہیں درد دل کا اندازہ نہیں ہے، انہیں درد دل کا اندازہ نہیں ہے، یہ زخم جگر کوئی تازہ نہیں ہے، یہ زخم جگر کوئی تازہ نہیں ہے، خودی کا انا کا ہے فرقت نتیجہ، خودی کا انا کا ہے فرقت نتیجہ، میری خواہشوں کا جنازہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ میری خواہشوں کا جنازہ نہیں ہے، تم نے تنکے سمجھ کے جس کو پھونک دیا، تم نے تنکے سمجھ کے جس کو پھونک دیا، اس اجڑے چمن کا یہ شیرازہ نہیں ہے، اس اجڑے چمن کا یہ شیرازہ نہیں ہے، میرے خون دل کے یہ چھینٹے ہیں طلعت، میرے خون دل کے یہ چھینٹے ہیں طلعت، رخ مہرو کا یہ غازہ نہیں ہے، رخ مہرو کا یہ غازہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا خیال آپ نے اس میں پروان چڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رویے تو جذبات جو ہوتے ہیں وہی اصل میں الفاظ آتے ہیں۔ اچھا، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہم بات کر رہے ہیں، ایک بہت کامن سی بات کی جاتی ہے کہ ادب پروان چڑھانے کے لیے جو ہے وہ پیار کی ضرورت ہے، لیکن اب پی آر کی ضرورت ہے، تو پی آر زیادہ ہو گیا ہے، کیا خیال ہے اس پہ؟ کچھ کمنٹس کریں آپ لوگ، آپ بتائیے۔ پی آر کی تو میرا خیال ہے نہیں ہے ضرورت۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ادب کے اوپر، اور میں جیسے
میں نے جو برطانیہ میں رویے دیکھے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں تو اس کو دیکھ کے کہہ سکتی ہوں ہمارے اپنے ملکوں میں شاید اتنا ادب کے اوپر کام نہیں ہو رہا جتنا ہم یہاں برطانیہ میں رہ کے بالکل کر رہے ہیں ہم لوگ. اور جیسے اور بہت سارے ایسے ہیں جو پرانی جنریشن ہے وہ تو کر ہی رہی تھی پہلے سے کام, لیکن میں اب نیا رویہ دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ بڑی اردو کی طرف اور ادب کی طرف راغب ہو رہی ہے, اور میرے لیے بڑا جیسے میں بڑی خوش ہوں اس چیز سے, مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, بڑی تعداد میں آ رہے ہیں؟ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, اور جیسے میں نے ابھی کچھ سالوں کے عرصے میں نے بہت اچھے نئے بالکل جوان جیسے شعراء دیکھے ہیں, اور میں ان کو بہت موٹیویٹ کرتی ہوں, اور جیسے میں کرنا بھی چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے, کیوں نہیں کریں, بالکل میں ان کو انکریج بھی کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ وہ آئیں, سامنے آئیں. اور اس میں سہیل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نظم کی شاعری کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے یوزلی, لیکن میں نے نظم کی شاعری کے اندر 2-3 اتنے اچھے شاعر دیکھے ہیں یہاں پر, وہ انہوں نے بالکل ایک نیا رنگ دیا ہے نظم کے اندر. تو میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی, آپ ان کو بلکہ اپنے نہیں آپ پلیز نام ان کے بتائیں, اگر ایسی بات ہے, اچھی بات ہے, نوجوانوں کو جتنی ترویج ملے گی بڑی اچھی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھے شعراء آ رہے ہیں. جیسے عروج آصف ہیں, بہت اچھی نظم کی شاعری کرتی ہیں, بڑے عمدہ خیالات ہیں ان کے, بہت خوبصورت شاعری ہے ان کی, اور 1-2 اور بھی نئی جنریشن کے بچے ہیں جو کہ آ رہے ہیں, اور تو یہ چیز بڑی تقویت دیتی ہے ہم کو. نہیں بڑی اچھی بات ہے. عروج آصف سے میں بھی درخواست کروں گا اگر وہ ہمارے پروگرام میں آئیں, ہماری شان بڑھائیں پروگرام کی, تو ہماری بھی بڑی عزت افزائی ہوگی. اور بھی اگر کچھ لوگ آنا چاہیں تو ضرور, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ ضرور مشاعرے میں آئیں, پروگرام میں آئیں, اور اس کا حصہ بنیں اور اس کو دیکھیں. اچھا اب ہم ایک اور طرف دیکھتے ہیں کہ آج کل مزاحمتی شاعری, جیسے میں نے تذکرہ کیا, کیا یہ مزاحمتی شاعری ہمارے روایتی رنگ کو خراب کر دے گی, کچھ برباد کر دے گی, کھا جائے گی, کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ روایتی شاعری کہیں اب لوگ کہیں گے چھوڑو یار اب مزاحمتی رنگ چل رہا ہے, اسی میں شعر کہو؟ وقت کی آواز ہے, مزاحمت کی ضرورت ہے, اسی لیے وہ شاعری بھی سامنے آ رہی ہے. اچھا, اور کیونکہ شاعری تو بہرحال شاعری ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ مزاحمتی شاعری بھی ایک رویہ ہے ایکچولی خیالات کے اظہار کا, اور اس سے ہماری روایتی شاعری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس وقت کی ضرورت ہے وہ شاعری, کیونکہ وہ تو اس کی تو جو روایتی شاعری ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ وہ کہیں وہ نہیں خراب ہو سکتی بالکل بھی. لیکن کیونکہ ابھی اس وقت کی ضرورت ہے یہ مزاحمتی شاعری, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ تو بلکہ اور نکھار رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. میرا جہاں تک میرا رویہ. اچھا آپ کیونکہ صحافی بھی ہیں, آپ لکھتی بھی ہیں, سچ بولنا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں سچائی بیان کرنی چاہیے, لیکن سچائی بیان کرنے کے بھی کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں, کچھ ہر چیز کو طریقے سے بیان کرنا بڑا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سچائی کے نام پہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتا ہے جو نازیبا ہوتی ہیں, جو سمجھ میں نہیں آتی, جو ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کی جا سکے اس پر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان رویوں کا اظہار کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہر چیز کے اندر ایک تعمیری پہلو ضرور ہونا چاہیے. ہمیں ٹھیک ہے سچائی اور حقیقت کو ضرور بیان کرنا چاہیے, لیکن پھر وہی آپ والی بات کہ ہم بہت ساری چیزیں اتنی ہارش پیش کر دیتے ہیں. لکھنے میں تو میرا خیال ہے کوئی قباحت نہیں ہے, لکھنے میں چل جاتا ہے, لیکن ہمیں سوشل میڈیا پہ یا چینلز کے اوپر اس رویے کو اوائڈ کرنا چاہیے. بریکنگ نیوز کا جو تصور چل رہا ہے, نیوز کا جو تصور ہے, اور آئی تھنک کہ یہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے طور طریقے ہیں اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہم بہت آرام سے بیٹھ کے, آپ جیسے جتنے آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کوئی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں, ہم اس طرح بھی لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چیخنا ضروری نہیں ہے, نہ بریکنگ نیوز لگانی ضروری ہے. ہمارے الفاظ نپے تلے ہونے چاہیے, اور دھیمے لہجے میں آپ کوئی بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ چیختے وہی لوگ ہیں جن کو اپنی الفاظوں کی طاقت پہ یقین نہیں ہوتا, اسی لیے وہ باتوں کو چیخ چیخ کے کہتے ہیں, اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور رہی بات آج کے میڈیا کی, تو میڈیا چاہے برطانیہ میں ہو چاہے دوسرے ملک میں, میڈیا کی حالت آج کل کسی سے چھپی نہیں ہے. کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا سچ وہ نہیں بولتے, یہ سب جانتے ہیں. خاص طور سے ہندوستان میں تو اس وقت آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو لوگ سچ بول رہے ہیں اور سچ لکھ رہے ہیں.
نہیں وہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا کی صورت میں ایک ایسا جو جواب دے دیا ہے کہ اب سب کچھ وہاں آ جاتا ہے. اور میں نے تو ابھی پہلے بھی کہا پچھلے دنوں بھی کہ 2025 تک تو شاید ٹی وی شی وی سب ختم ہوگا, لوگ سوشل میڈیا کی طرف ہی جا رہے ہوں گے اور اس پر لوگ اسی کو غور کر رہے ہوں گے. دوستو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے درمیان دو بہت معتبر شخصیات موجود ہیں, شاعرہ بھی ہیں, ادیبہ بھی ہیں, مصنفہ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں. گفتگو ہو رہی ہے, مختلف موضوعات کو ہم چھیڑ رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ مشاعرے کا جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دے رہا ہے. 14 مارچ کو انشاءاللہ ہم لندن میں کر رہے ہیں گرین فٹ ٹاؤن ہال میں, اور 21 مارچ کو ہم بریڈ فورڈ میں کر رہے ہیں, جس میں عمران پرتاپ گڑھی ہندوستان سے تشریف لا رہے ہیں, وسیع شاہ پاکستان سے, رحمان فارس پاکستان سے, اور عاطف توقیر جرمنی سے تشریف لا رہے ہیں, اور بھی لوکل شعراء بھی انشاءاللہ مقامی شعراء بھی موجود ہوں گے. تو آپ نے ضرور اس پروگرام میں بھی آنا ہے. ہم ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی ہم نے گفتگو کا سلسلہ ظاہر ہے بہت سی باتوں کو چھیڑا ہے, اس پر بات کریں گے, لیکن اگلے حصے میں ہم شاعری بھی سنیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفہ کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان طلعت گل صاحبہ اور شفقت پروین صاحبہ موجود ہیں. آپ دونوں احباب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ گفتگو اس مختلف ٹاپکس پہ چل رہی ہے تو ایسا مزہ آ رہا ہے ہر ٹاپک کو چھیڑنے میں اور بات کرنے میں, اور آپ لوگ کیونکہ ہر چیز پہ سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جو اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظم یا غزل سنی جائے. تو میں چاہوں گا اگر آپ کوئی نظم ہمیں سنائیں, آپ نے بڑی اچھی نظمیں سنائی ہمیں اب تک, اگر ایک آدھ اور نظم ہمیں سنائیں تو بڑا اچھا لگے گا, کیونکہ نظم کا رجحان عموماً لوگ کم ہوتا ہے, لوگ غزل کی طرف زیادہ طرف رجحان ہوتا ہے. تو نظم آپ نے ایک بتایا کہ جنگ کے حوالے سے بھی کوئی نظم ہے آپ کی, تو اگر وہ سنائیں تو بڑا اچھا لگے گا. جی ارشاد. یہ نظم ہے, اس کا ٹاپک ہے جنگ. سیاست دانوں کا ہے ہتھیار, سیاست دانوں کا ہے ہتھیار, جس کا انجام ہے دو طرفہ ہار. واہ. اپنی سرزمین پہ گرے, اپنی سرزمین پہ گرے یا شہر غیر میں, جوان جہاں کے بھی مریں, موت صرف تباہی دے گی. اجڑ جائیں گی کچھ مانگیں, اجڑ جائیں گی کچھ مانگیں, یتیم ہوں گے کچھ معصوم, چھین لے گی خوشیوں سے یاری, خاموش ہو جائے گی ننھی قلقاری. نہ آئیں گے پھر جانے والے, نہ آئیں گے پھر جانے والے, خشک آنکھوں کو ویرانی دے گی. جنگ تو جنگ ہے میرے دوست, ہر حال میں بس تباہی دے گی. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت اچھی بات کیا آپ نے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی سمجھتا نہیں ہے اس بات کو. جس ملک کو آپ دیکھیں, بڑے بڑے جتنے بھی ملک ہیں سب اسی اس میں ہیں, جنگی ہتھیار بیچیں, خریدیں, آپس میں بحث بڑھائیں. اور جنگ کا انجام تو ہار جیت نہیں ہوتا, وہ کچھ بس پشمردہ چہرے ہوتے ہیں, کچھ ٹوٹے ہوئے گھر ہوتے ہیں, کچھ بستیاں بے آباد ہوتی ہیں. تو یہی ہوتا ہے. اس رویے کو تو ہم ظاہر ہم جتنی بھی اس کی مزاحمت کریں وہ کم ہے. اچھا, ہم آپ سے بھی اس کو سوال کریں گے کہ آپ نے بھی نظم کہی ہیں, آپ نے بھی غزلیات کی طرف آپ کا رجحان رہا, لکھے اپنے افسانے بڑے اچھے اچھے لکھے. تو آپ کے افسانے میں نے جو خاص کر میں پڑھتا ہوں, اکثر کبھی دیکھتا ہوں, آپ کے افسانوں میں ایک دکھ ہے, وہ ہم سب کا ہے, ہجرت کا دکھ تو ہم سب کا ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہم تو تیسری ہجرت ہو گئی ہے, یہاں پہ ہم سب آ رہے ہیں, کئی نسلوں سے ہجرتیں چل رہی ہیں. تو یہ ہجرت کا دکھ کب تک ہم لوگوں کے اندر رہے گا, یہ کب اون کریں گے اس شہر کو, اس ملک کو, کب ہم کہیں گے کہ نہیں جناب یہ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ ظاہر ہے اپنی جو جنم بھومی ہوتی ہے, جہاں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں, اس کو تو انسان نہیں بھول سکتا. تو آپ کیا کہیں گے اس ہجرت کے رویے کے بارے میں؟ دیکھیے, ہجرت کا رویہ اس وقت, ہماری اجتماعی سوچ جب تک کہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ رویہ نہیں چینج ہو سکتا, اور یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ ہماری جو, اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں, ہمارے ملک میں اجتماعی سوچ کا فقدان ہے. دوسرا یہ کہ ایک ہم لوگ پوری طور پہ ہم لوگ یہ محب وطن بھی نہیں ہیں شاید, میں یہ کہتی ہوں. ہماری ذاتی ضروریات اور خواہشات جو ہیں ہمارے اس رویے پہ غالب ہیں. ہم اون نہیں کرتے اپنے ملک کو. اصل چیز یہ کہ ہم اون نہیں کرتے اپنے ملک کو, اور جب تک ہم اون نہیں کریں گے اس کو, تو یہ رویے اسی طرح سے چلتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھ رہی ہوں بہت زیادہ ورسٹ ہو رہی ہے کنڈیشن اب. اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں یا انڈیا کے حوالے سے بھی دیکھیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ
ہجرت کر رہی ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے ہم اپنے ملک کو اون نہیں کرتے. اور یہ تو بات آپ نے بہت اچھی کہی. اس پہ تو خیر ہم ظاہر ہے اپنے اپنے احساسات کا اپنے اپنے قلم کار ہیں، سب اپنے اپنے احساسات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ہم برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بہت بڑا جو ہے اپنا بلڈنگ ورک اور سب کچھ کر کر آ کے اپنا ایک زندگی کھڑی کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن بہت کچھ کھونا پڑتا ہے ہمیں اس پہ. یس، کھونا پڑتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی انا کھونی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے پر جو ایک لیبل لگ جاتا ہے یہاں رہ کے. کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں ریسزم نہیں ہے، یہاں پر بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا ریسزم ہے. ہم کچھ لوگ ہوں گے جہاں پر، یا کچھ ایریاز ایسے ہوں گے، یا کوئی گروہ خاص ہے جو نہیں کرتا ہے ریسزم، لیکن یہاں پوری طرح موجود ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی خودداری کونی پڑتی ہے یہاں رہ کے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک سوال ہم بحیثیت شاعر یا ادیب دیکھتے ہیں کہ ہم جب ہندوستان پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بارش کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، بہت اشعار کہے جاتے ہیں. اسی موسم سے ہم یہاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ فرق پڑتا ہے. تو کیا اس سے شاعری پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے تو بارش کا موسم واپس لے جاتا ہے ہندوستان میں. اچھا بھائی کیا بات ہے. آپ کو تو جب میں سمجھتی ہوں کہ موسم جو ہے کبھی بھی میری شاعری کو تو کبھی متاثر نہیں کرتا، نہ یہ فیسینیٹ کرتا ہے. بارش مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن شاعری جو ہے وہ حساسیت کا نام ہے. کوئی بھی موسم ہو، تپتی بھی دھوپ ہو، برف باری کا موسم ہو، ٹھنڈ کا موسم ہو، اور لو چل رہی کا موسم جیسا ہوگا ویسی شاعری ہوگی، ویسی شاعری ہوگی. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. نہ میں نہیں سمجھتی کہ موسم کوئی اثر انداز ہوتے ہیں شاعری کے اوپر. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب میں چاہوں گا کہ اسی بات پر ہم آپ کا کوئی کلام بھی سنیں تاکہ آپ کی بھی غزل سے بھی ہم جو ہے ہمارا تعارف ہو سکے. بہت اچھی آپ نے غزل اس سے پہلے جو پیش کی تھی تو بہت خوبصورت تھی. میں چاہوں گا چند اشعار نظم کے اگر آپ سنانا چاہیں تو بھی ہمیں چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. جی شکریہ. یہ ایک نظم ہے چھوٹی سی. آنسو بے سبب نہیں بہتے. واہ. لمحہ کوئی اذیت کا، صدمہ کوئی قیامت کا، کبھی جو تم کو موم کر جائے، نمی جو آنکھوں میں بھر جائے، اور اس لمحے تمہیں یہ احساس ہو جائے آنسو بے سبب نہیں بہتے، یہ موتی یوں ہی نہیں گرتے، یوں ہی نہیں رلتے، اور یہ جو سانس اور دھڑکن کا رشتہ ہے اسے زندگی نہیں کہتے. واہ 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 کیا بات ہے، کیا خوبصورت، کتنی گہرائی کی والی بات آپ نے کتنی سادگی سے کہہ دی. بہت آپ کو جو ہے نا بہت بہت مبارک ہو. اتنی اچھی نظمیں کہنا جو ہے آج کے دور میں اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے، ہم تینوں جو یہاں بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے اپنے رنگ میں شعر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو رنگ ہے نا یہ رہنا چاہیے، یہ اصل میں رہنے والا رنگ ہے. اس سے شاعر کی پتہ چلتا ہے کہ شاعر کس کی سوچ کیا ہے. ورنہ اگر ہم وہی روایتی الفاظ، وہی جملے، وہی چیزیں شامل کرتے رہیں تو وہ بات وہیں کی وہیں ہے. لیکن بہت اچھی مجھے آپ کی نظم لگی. اب میں نے ابھی خود 2-3 دن پہلے ایک محفل میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو وہ 2-3 شعر میں نے بھی جب سنائے تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑے ڈفرینٹ تھے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میں نے اس میں کہا تھا آپ کی اسی نظم سے جڑتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ جو خالی پن ہوتا ہے، یہ جو خالی پن ہوتا ہے اس کا بھی ریزن ہوتا ہے، یہ جو خالی پن ہوتا ہے اس کا بھی ریزن ہوتا ہے. اور آنکھیں نیند کے دکھ سہتی ہیں، آنکھیں نیند کے دکھ سہتی ہیں تب جا کے درشن ہوتا ہے. آنکھیں نیند کے دکھ سہتی ہیں تب جا کے درشن ہوتا ہے. اور عشق محبت کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک سیزن ہوتا ہے. تو اس طرح کے اشعار اگر میں اس لیے میں نے سنا ہے کہ ماحول بن گیا، ماحول ابھی آپ نے ویسا ماحول بنا دیا نظم سنا کے کہ وہ مجھے بھی بے اختیار ہوا کہ میں بھی 3 شعر سناؤں. میں چاہوں گا کہ گفتگو تو ہماری چلی رہی ہے لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے تو چند نمونے ہم کلام کے آپ کے اور بھی سنیں. تو اگر آپ ہمیں کچھ اپنی کوئی اور چیز سنانا چاہیں، نظم یا کوئی غزل یا کوئی، کیونکہ بے ساختگی نظر آ رہی ہے مجھے آپ دونوں کے کلام میں، اور وہ روایتی پن تو اپنی جگہ ہے لیکن جو نسائیت والی بات جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم کہہ سکیں خالص نسوانی غزل، وہ رویہ ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آیا. جی یہ ایک غزل ہے، نہیں ایک نظم ہے. اس کی شروعات کے لائن: لفظ کرچیوں کی طرح، لفظ کرچیوں کی طرح دل میں چبھتے کیوں ہیں، واہ، ہم آس لے کے تیرے در پہ ٹھٹکتے کیوں ہیں، واہ،
आ ही जाए जब आना है तूफान को एक बार, रंग आसमान के पल पल में बदलते क्यों हैं। क्या बात है। यहाँ इसकी मुराद इंसानों से है, इंसानों के बदलते हुए रंगों से। जी। लोग किरदार के धब्बों को नहीं धोते लेकिन, लोग किरदार के धब्बों को नहीं धोते लेकिन, बात बेबात फिर इतना संभलते क्यों हैं। क्या बात है। कट ही जाएगा सफर जिंदगी का बहरहाल, कट ही जाएगा सफर जिंदगी का बहरहाल, हम ख्वाबों की ताबीर को मचलते क्यों हैं। क्या बात है। न कहानी न किस्सा न अफसाना है इश्क, न कहानी न किस्सा न अफसाना है इश्क, लोग आखिर को इतना भी बदलते क्यों हैं। वाह क्या बात है। रोक ले पलकों पे ही आंसू अपने, रोक ले पलकों पे ही आंसू अपने, गमे सयाल है ये आंखों से टपकते क्यों। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब। अच्छा, मैं आपके हाथ में दिख रहा हूँ कि एक किताब है जो जिस पे उर्दू में लिखा हुआ है दिल पे कलम से, और एक शायद हिंदी में है, तो ये दोनों क्या एक ही किताबें हैं या? जी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और हिंदुस्तान में मेरी सहेलियाँ, मेरे कुलीग जी, वो सब जो हैं उनमें नॉन मुस्लिम लोगों की तादाद भी काफ़ी है जी जी, और वो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते जी, लेकिन वो उर्दू समझते खूब अच्छी तरह से हैं जी, क्योंकि हिंदी और उर्दू में कुछ भी कोई फर्क नहीं है। सही बात है। वो जो एक बहुत मशहूर शेर है, मैं गज़ल कहता हूँ उर्दू में और हिंदी मुस्कुराती है। जी, वाह। तो वाकई तो एक हिंदी रस्मुल खत में भी है आपके पास, हिंदी रस्मुल खत में है और एक उर्दू रस्मुल खत में है, और दोनों बिल्कुल एक चीज़ है। तो मेरा ख्याल इंग्लिश में भी कुछ करें इंशाअल्लाह, क्योंकि अब जो इंग्लिश फ्रेंड्स हैं उनको बेचारों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो उनकी डिमांड ये है कि अब आप अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इनका अपनी पोइट्री का करें। वेरी गुड। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी अच्छी दो खवातीन बिठाई हैं, बस इनसे ये कहें कि प्रोग्राम खत्म के बाद दुपट्टा चोरी हो जाएगा। देखिए, आप हमारे अभी राज इन पर ना खोलें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह हमें कॉल करती रहें। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बस दुपट्टे का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह, जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। जज़ाकल्लाह। तो नज़्म पे बात हो रही थी, जो आपने बताया कि ये हिंदी और उर्दू दोनों में आपने इसको इसलिए रखा है कि ज़ाहिर है हिंदुस्तान में जो है ज़ाहिर है उसको पसंद किया जाता है, और शायरी तो शायरी है, शायरी तो दिलों पे उतरती है, और अभी जिसको देख रहे हैं। अच्छा तिलत, आपको हम देखते हैं कि आप यहाँ माशाल्लाह काफ़ी सोशली भी एक्टिव हैं, आप बहुत ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आपके काम हैं और आप उसमें लगी हुई हैं, तो आप सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आप लगी हुई हैं। मैं देखता हूँ कि फैमिली भी है, ज़ाहिर है घर भी देखना है, फिर सहाफ़त भी देखनी है, फिर शायरी भी देखनी है, सोशली भी एक्टिव है, तो मैनेज हो जाता है सब कुछ? बिल्कुल मैनेज हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे दिल के करीब हैं। तो जब आप डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ के ऊपर लगे हों तो फिर वक्त में कोई मैटर नहीं करता। तो वैसे भी लिखने लिखाने का काम तो मैं घर में रात में बैठ के करती हूँ, लेकिन बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए ज़रूर टाइम निकालूँ, और मेरे से जहाँ तक हो सकता है वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि अपनी अपनी एक वो होती है कि मैं अहमियत किस चीज़ को ज़्यादा दे रही हूँ, और मुझे इसमें सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, उसके लिए मैं ख़ास टाइम निकालती हूँ, लाजमी निकालती हूँ। अच्छा, हम ये देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिविटीज़ होती भी हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं और बड़ा अच्छा इस्तक़बाल होता है। बरतानिया में उनका जो इस्तक़बाल होता है, लोगों का तकरीबात सजती हैं, महफ़िलें होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये मैं एक साहब से बात भी करता हूँ, कहने लगे, मैंने कहा भाई असल में ये माना कि एक मसनूई तनफ़ुज़ है, हम मसनूई सांस ले रहे हैं इस माशरे में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ये सब ना हो तो हम तो घुट के मर जाएं, हम 9 to 5 काम करें और उस पर आ जाए। अब जैसे आप माशाल्लाह जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं, आप स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनके लिए आप काम करती हैं, तो आपको ज़ाहिर है क्योंकि मैं इसका अमली तजुर्बा है मुझे, तो उसका आपको सुकून मिलता है, अंदर से राहत मिलती है बहुत ज़्यादा। तो आपको भी इसमें मज़ा आता है इसमें? बहुत ज़्यादा जी, वो सुकून, क्योंकि बच्चे जो आपसे तरबियत हासिल करते हैं आपको हमेशा याद रखते हैं, दिल के किसी कोने में उस्ताद की याद हमेशा ताज़ा रहती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर और है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام، میرا نام یوسف ابراہیم ہے جی یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، لندن اردو وائس سے میرا تعلق ہے. جی بالکل صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ نے بہت اچھی محفل جمائی ہے، بہت ہی خوبصورت. اور یہ ہمارے لندن میں ان سے محفلوں میں رونق ہوتی ہے جی اردو کے حوالے سے. بہت بڑے نام ہیں، ابھرتے ہوئے ہیں، اور بہت آپ کا اچھا پروگرام آپ نے یہ کیا ہے بزم سخن کے نام سے. جی تو اب چونکہ اردو کی بات چلی تھی، آپ کے ڈسکشن ہو رہا تھا، ایک چھوٹی سی اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کی جوش صاحب کی ایک چھوٹی سی اردو سے متعلق انہوں جی نے جی کہی. بالکل بالکل بالکل، اگر مختصر ہے تو ضرور. جی ندی کا موڑ، ہوں، چشمہ شیریں کا زیر و بم، واہ واہ چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، واہ واہ، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ہاں ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، واہ کتنے ہنسی افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، واہ، واہ لہجہ ملی ہے ہاں نمخار ہوں تیرا، ہاں، صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، واہ واہ آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، واہ تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، واہ، شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام. ہاں، آپ سب کے لیے بہت عمدہ پروگرام، بہت خوشی ہو رہی ہے بہت آپ کو بہت دیکھ شکریہ کر. آپ یوسف نے بھائی، یہ سلسلہ جاری رکھی ہے، اردو کو زندہ رکھی. بہت اردو شکریہ، زندہ باد. بہت عنایت آپ کی شکریہ یوسف یوسف، صاحب، بہت بہت شکریہ خوبصورت یوسف. ماشاءاللہ، ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے جی اور بہت اچھے پریزنٹر ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی. دیکھیں نا جی ایک میں نے جیسے ابھی کہا تھا نئے جنریشن کا کہ جو آگے آ رہی ہے، یوسف صاحب نے لندن بہت اردو کوشش وائس کی. کے نام سے ایک چینل مطلب بنایا ہوا ہے، اور جیسے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ اردو کے لیے کام کر رہے جی. ہیں. اور جیسے ان کو دیکھ کے تو بڑا ہی مجھے موٹیویشن مل رہی ہے کہ ظاہر ہے ہم سے چھوٹے ہیں جی بالکل، نئی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ جنریشن، اور بالکل. لیکن بہت ایمانداری اور جیسے ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل. اور اصل میں دیکھیں ہم لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر لیں تو اتنا ہی کافی ہے. ہمیں جی، ہوتا یہ جی. ہے کہ ہم جو بساط بھر ہے، جو مجھ میں جی. صلاحیت ہے وہ میں کر لوں، جو آپ میں وہ آپ کر لیں، آپ کر لیں، تو اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں تو کام چلتا رہتا ہے. بالکل. اچھا وقت کی قلت ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا کلام پر اگر ہم تھوڑی سی اور بات کریں، کیونکہ افسانہ ہم سننا چاہ رہے تھے لیکن وقت کم ہے، تو میں چاہوں گا اگر آپ اپنی کوئی نظم اور پیش کریں. آپ نے بڑا اچھا کلام ابھی تک ہمیں سنایا، خاص کر جو آپ نے غزل سنائی اور نظم سنائی وہ دونوں بہت شاندار تھیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر کچھ اور کلام کا حصہ ہم سنیں آپ کا تو. جی ایک غزل جی شاد کے چند اشعار ہیں. اگرچہ بارہا روٹھے، اگرچہ بارہا روٹھے، کبھی خفگی نہ تھی ایسی. اگرچہ بارہا روٹھے، کبھی خفگی نہ تھی ایسی. کبھی لہجہ نہیں بدلا، کبھی تلخی نہ تھی ایسی. کبھی لہجہ نہیں بدلا، کبھی تلخی نہ تھی ایسی. کیے ترک تعلق کے بہت دعوے مگر پھر بھی، کیے ترک تعلق کے بہت دعوے مگر پھر بھی، لچک ہر بار رہتی تھی کبھی سختی نہ تھی ایسی. لچک ہر بار رہتی تھی کبھی سختی نہ تھی ایسی. جدائی کے بھی دن دیکھے بڑے تھے فاصلے پھر بھی، جدائی کے بھی دن دیکھے بڑے تھے فاصلے پھر بھی، کبھی کھویا نہ تھا تم کو کبھی دوری نہ تھی ایسی. کبھی کھویا نہ تھا تم کو کبھی دوری نہ تھی ایسی. بنی ہے ان کہی باتیں جدائی کا سبب ورنہ، بنی ہے ان کہی باتیں جدائی کا سبب ورنہ، ارادہ یہ نہ تھا اس کا میری مرضی نہ تھی ایسی. ارادہ یہ نہ تھا اس کا میری مرضی نہ تھی ایسی. شعر سنیے گا. میرا رکنا بھی ممکن تھا تمہارا روک لینا بھی. میرا رکنا بھی ممکن تھا تمہارا روک لینا بھی، مگر اب حق نہ تھا تیرا میری ضد بھی نہ تھی ایسی. مگر اب حق نہ تھا تیرا میری ضد بھی نہ تھی ایسی. بدلتے وقت نے بدلے سبھی موسم سبھی منظر، بدلتے وقت نے بدلے سبھی موسم سبھی منظر، اگرچہ وہ نہ تھا ایسا کبھی میں بھی نہ تھی ایسی. کیا بات ہے، اگرچہ وہ نہ تھا ایسا کبھی میں بھی نہ تھی ایسی. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب، بہت زبردست انداز میں آپ نے اپنی بات کی. میں چاہوں گا بالکل ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
पैगाम देखिए मेरा तो ये पैगाम है, क्योंकि बरतानिया में रह के हम लोग उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा पैगाम ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू की तरवीज के लिए काम करे, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उर्दू ख़त्म नहीं होनी चाहिए बरतानिया में रह के भी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत काम हो रहा है, हमारे अपने मुल्क से ज़्यादा उर्दू की तरवीज के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। तो मेरी बड़ी, जैसे समझ लें आप इसको अपील समझ लें कि मैं अपनी नई नस्ल को कहती हूँ कि उर्दू को ना छोड़ें। वाह, बहुत अच्छी बात कही। यही मैं दरख्वास्त आपसे करूँगा, आप क्या कहेंगी आखिर में? मैं अपनी यंग माओं से, यंग मदर्स से जिनके बच्चे छोटे हैं, वो उनसे सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करती हैं जी। मेरी उनसे दरख्वास्त है, आपके बच्चे इंग्लिश तो सीख ही लेंगे, लेकिन खुदारा आप उनसे घर में उर्दू में बात कीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे उर्दू में बातचीत कायम रखेंगी तो उनकी उर्दू कायम रहेगी और इसी तरह से उर्दू की तरक्की आगे होगी। वरना ऐसा ना हो कि एक दिन आप उन्हें उर्दू सीखने के लिए टीचर के पास भेजें कि इनको उर्दू सिखानी है, और जो कि दरअसल हो रहा है, क्योंकि इकरा एजुकेशन के ज़रिए हम हफ्ते में एक दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें उर्दू पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। तो आप यकीन कीजिए वो बच्चे कंप्लीट इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं और हम उनको उर्दू के तरफ लेकर आते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। दोस्तों, हमारी कोशिश भी यही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारी भी कोशिश ये है कि ये ज़बान तो मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू ज़बान ने तो लोगों को नहीं, मुल्कों को जोड़ा है, लोगों को नहीं बल्कि नस्लों को जोड़ा है। तो हमें इस ज़बान की तरवीज भी करनी है, इसको बढ़ावा भी देना है, अपने घरों में भी पढ़ना है, पढ़ाना है लोगों को। नई नस्ल, अभी बात हो रही थी स्वायस में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना हिंदुस्तान से ना पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो उर्दू बोल रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मुझे और आपको अपना काम करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।